اور پھر اس لیے حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا کہ ایک شخص مرنے لگا، اس کے 3 بھائی تھے، اس نے بڑے بھائی کو بلایا، بڑے بھائی سے کہا یہ ان صاحب کو کرسی دے دو بھائی، تو جو ہے وہ بڑے بھائی کو بلایا کہ بھائی صاحب آپ کو پتا ہے میں بیمار ہوں، مرنے والا ہوں، اب یہ حالات ہے، میری تکلیف ہے، تو تم میرے لیے کیا کر سکتے ہو؟ تو کہتے کرنا کیا، بس ٹھیک ہے جب تک تم ہو میں تمہارے پاس ہوں، جب تم مر جاؤ گے تو تیرا راستہ الگ میرا راستہ الگ۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے پوچھا کہ یہ کیسا بھائی ہے؟ کہا جی بڑا کمینہ ہے، کیسا بدبخت ہے کہ اس نے کتنا کورا جواب دے دیا کہ جب تک تو ہے میں تیرے ساتھ ہو، جب مر جائے گا تیرا راستہ الگ میرا الگ، یہ بڑا بے وفا ہے۔ دوسرے بھائی کو بلایا، منجلے بھائی کو کہا کہ بھائی صاحب اب میرے مرنے کا وقت ہے، آپ میرے لیے کیا کر سکتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ بھائی صاحب اب میں یہ کر سکتا ہوں کہ جب آپ مر جائیں گے آپ کی تجہیز تدفین کروں گا، قبر میں آپ کو دفنا دوں گا، بعد میں لوگوں میں آپ کی تھوڑی سی تعریف کر دوں گا، بھائی اس سے زیادہ اور میں آپ کے لیے کیا کر سکتا ہوں؟ فرمایا یہ کیسا ہے؟ فرمایا یہ بھی بیکار ہے، کسی کام کا نہیں ہے، کیونکہ جہاں گیا وہاں کے لیے کچھ بھی نہیں کیا، بس پیچھے جو کچھ تھا تھوڑا وہ کر دے گا، یہ اچھا بھائی نہیں ہے۔ پھر چھوٹے بھائی کو بلایا، چھوٹے بھائی کو کہا کہ بھائی صاحب دیکھو میں مر رہا ہوں، اب تو چھوٹا ہے، میں نے ہمیشہ تیرا حق مارا، کیونکہ چھوٹا بھائی بیچارہ گھر کے اندر ویسی نوکر ہوتا ہے سب کا، ہر بندہ چھوٹو کو بلا، چھوٹو پانی پلانا، چھوٹو یہ کر دو، وہ چھوٹا بھائی کہتا ہے یار کیا عذاب ہے، سارے بڑے مجھ پہ حکم چلاتے ہیں، تو چھوٹا بھائی بیچارہ گھر کا، وہ چھوٹے بھائی کا کوئی حق نہیں ادا کرتا، بڑے بھائی سے سارے ڈرتے ہیں۔ تو کہا کہ تیرا میں نے سارے حق دنیا کے اندر توڑے، تیرا میں نے خیال نہیں کیا، تیرا حق مارا، لیکن اب میرے مرنے کا وقت تو تم میرے لیے کیا کر سکتا ہے؟ کہا کہ بھائی جان آپ فکر نہ کریں، میں آپ کے ساتھ ہوں، جب تک آپ یہاں میں آپ کے ساتھ ہوں، جب آپ مریں گے تو قبر میں جائے، قبر میں ساتھ ہوں گا، وہاں اللہ کا عذاب کہیں سے بھی آئے گا میں آگے کھڑا ہو جاؤں گا، حشر کے اندر میں تمہارے ساتھ ہوں گا، جنت کے اندر تجھے داخل کر کے چھوڑوں گا۔ تو نبی نے پوچھا کہ یہ بھائی کیسا ہے؟ صحابہ نے کہا کمال کر دیا، اس سے تو وفا کی انتہا کر دی، یہ اصل بھائی تو یہی ہے۔ فرمایا بس یہ پہلا جو بھائی ہے یہ مال ہے، انسان کا مال، جس پر انسان سب کچھ قربان کر رہا ہے، بڑا بھائی سمجھ کے سب کچھ اس پر قربان کر رہا ہے، اور اس کی بے وفائی کا عالم یہ جیسے ہی مرتا ہے وارثوں کی گود میں چلا جاتا ہے، آپ کو جانتا بھی نہیں، اور میں نے بتایا بستے مرگ پہ 1/3 رہ جاتا ہے، باقی سارا وارثوں کو چلا گیا۔ فرمایا یہ بے وفا مال پر انسان اتنا خرچ کرتا ہے، ساری زندگی اسی کے لیے گلا دیتا ہے، اور یہ آپ کے کسی کام کا نہیں۔ نبی نے کہا وہی آپ کا کام کا جو کھا لیا پی لیا پہن لیا اوڑھ لیا، جو آگے اللہ کے لیے تم نے بھیج دیا، یہ تمہارا مال ہے، باقی سارا کا سارا وارثوں کا ہے۔ بے وفا۔ اور دوسرا فرمایا دوسرا بھائی کون ہے؟ یہ تمہارے بیوی بچے ہیں، تمہارے بیوی بچے ہیں، جب تک تم زندہ و ہمدردیاں کریں گے، مر گئے تجہیز و تدفین کر کے قبر میں دفنا دیا، 4 جگہ تھوڑے دیر رو لیا، اس کے بعد یہ بھول جائیں گے اپنی زندگیوں میں مست، یہ تمہارا کمائے مال اڑائیں گے، بچے بھی اڑائیں گے، بیوی دوسرے نکاح کر لے گی انسان، اور آپ کو سب بھول جائیں گے۔ فرمایا کہ یہ تمہارے بیوی بچے ہیں جن کے لیے تم اپنے اللہ کو ناراض کرتے رہے، جن کے لیے تم نے آخرت کے اعمال کیے نہیں ہیں، فرمایا کہ یہ بیوی بچے اس طرح تمہارا ساتھ چھوڑ دیں گے۔ اور تیسرا فرمایا یہ جو چھوٹا بھائی ہے یہ تمہارے اعمال ہیں، تمہاری نمازیں ہیں، تمہارے روزے ہیں، تمہارے صدقے ہیں، تمہاری حجیں ہیں، اس لیے قبر کے اندر جب مردہ جاتا ہے حدیث میں آتا ہے کہ عذاب اگر سیدھی طرف سے آتا ہے تو تمہاری نماز کھڑی ہو جاتی ہے، کہا کہ خبردار ہے گر جائے، اس لیے کہ اس نے میرا حق ادا کیا ہے، آج میں اس کی محافظ ہوں۔ سیدھی طرف سے اگر الٹی طرف سے عذاب اگر آتا ہے تو روزہ کھڑا ہو جاتا ہے، خبردار ادھر نہیں آنا، یہ میرا محافظ تھا، اس نے میرے حق ادا کیے ہیں، تم اس کو ٹچ نہیں کر سکتے، کیونکہ نماز کو دستاویز کا ہے، حدیث میں دستاویز، اور دستاویز آپ کو پتہ ہے سیدھے ہاتھ میں ہوتی ہے، اور روزے کو جو ہے وہ جنہ کا ہے، یعنی ڈھال کا ہے، لڑائی میں ڈھال، اور ڈھال مجاہد کے الٹے ہاتھ میں ہوتی ہے، گناہوں سے ڈھال ہے روزہ، اسے الٹی طرف کے عذاب کو روزہ روکتا ہے، اور لیٹا ہوا پاؤں کی طرف سے اگر عذاب آئے گا تو آپ کے زکوٰۃ اور صدقات کھڑے ہو جاتے ہیں، کیونکہ ہاتھ پیر کی کمائی ہے چکے زکوٰۃ و صدقات، وہ کھڑے ہو جائیں گے، خبردار اگر تم نے اس کو ٹچ کیا، اس نے ہمارا حق ادا کیا ہے، اللہ کے راستے میں خرچ کیا ہے، آج ہم اس کے محافظ ہیں، اس کے قریب نہیں آنا۔ اور فرمایا سر کی طرف سے اگر عذاب آئے گا تو اس کی تسبیحات، اس کی جو ہے تحلیل، اس کے کلمہ طیبہ، اس سے لا حول ولا کی تسبیحیں، یہ ساری تسبیحات کھڑی ہو جاتی ہیں کہ خبردار اگر اس کی طرف سے تم آئے، اس لیے کہ ہم ان کی محافظ ہیں، کیونکہ اس نے دنیا کے اندر اپنی زبان کو ہمارے ذکر سے تر رکھا تھا۔
اللہ فرمایا یہ وہ چھوٹا بھائی با وفا ہے جو قبر کے اندر آپ کا محافظ ہوگا، اور حشر کے اندر جب اٹھیں گے تو آپ کو یہ نور بن کے آپ کو لے کے چلے گا۔ جب اندھیرا ہی اندھیرا ہوگا، یہ ایمان و اعمال صالحہ کا نور روشن ہوگا، اس روشنی میں لے کے چلے گا، خدا کے سامنے آپ کو سرخ کر کے جنت میں داخل کر دے گا۔